حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بیان فرمایا ہے. فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انی لأعلم آخر اہل النار خروجا منها وآخر اہل الجنت دخولا الجنہ. حضور فرماتے ہیں کہ میں جہنم سے نکلنے والے آخری بندے کو بھی جانتا ہوں اور جنت میں داخل ہونے والے آخری بندے کو بھی جانتا ہوں. یعنی کچھ مسلمان، جس طرح کی دوسری احادیث میں ہے کہ کچھ مسلمان ہیں کہ جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے یا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یا پھر وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے بالآخر جہنم سے نکل آئیں گے اور جنت چلے جائیں گے. تو یہ جو آخری مسلمان شخص جہنم سے نکل کے جنت جائے گا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا ذکر فرما رہے ہیں. اب یہاں پہ دو تین چیزیں سامنے رکھیں. ایک تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کہ یہ معاملات بعد از قیامت کے ہیں، لیکن حضور 14 صدیاں پہلے اس کو بیان فرما گئے. وہ جس طرح وہ دوسری حدیث ابھی ہم نے پڑھی ہے کہ وہ کہتا ہے جی دیکھو حضور فرما رہے ہیں کہ وہ صحابہ کرام فرشتے جب کچھ مسلمانوں کو حضور کے سامنے سے لے کے گزریں گے تو حضور فرمائیں گے کون ہے، تو وہ کہیں گے فرشتے کہ حضور آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا کیا. اور اس طرح انہوں نے کیا کہا کہ دیکھو جی فرشتے کہہ رہے ہیں حضور کو بھی جناب آپ نہیں جانتے. بھائی جو بات قیامت کے بعد فرشتوں نے بھی مصطفیٰ سے کہنی ہے، حضور پہلے سے بتا رہے ہیں فرشتوں نے مجھے یہ کہنا ہے. اس سے کیا حضور کی علم غیب کی نفی ثابت ہوتی ہے؟ یہ علم غیب کا اس بات ہوتا ہے. بہرحال تو اس حدیث میں ایک تو حضور کا علم پاک، دوسرا اللہ تعالیٰ کی رحمت، اور تیسری بات جو ہمارے موجودہ موضوع کے مطابق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق کھلا رکھیں. اللہ تعالیٰ سے ہر قسم کی بات کھلے دل سے کریں. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ نہ کہو کہ اللہم اغفر لی ان شئت، اے اللہ اگر تو چاہے تو، نہیں چاہے والی بات نہیں کرنی. پکے ہو گئے یا اللہ میں آیا بیٹھا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیرا مجرم ہوں، میں آیا بیٹھا میں بخش دے میں جاؤں گا. پکے ہو جاؤ. یہ اسی حدیث میں یہ بھی دیکھو کہ اس شخص کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل کا تعلق اور اللہ کی رحمت کے ساتھ اس کی امید اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا معاملہ کتنا کھلا ہے. وہ بے دھڑک آ کے کہہ رہا باتیں کرتا ہے. سنیے حدیث پاک. حضور فرماتے ہیں کہ جہنم سے نکلنے والے آخری شخص کو اور جنت میں جانے والے آخری کو میں جانتا ہوں. راجل یخرج من النار حبوا. تو یہ میں اس کا خلاصہ تھوڑا سا کہتا ہوں، پھر جو مدعا ہے کہ لفظ ہے تو وہ میں آپ کو سناؤں گا. حضور فرماتے ہیں کہ یہ آدمی ہے کہ یہ کوئلہ بن چکا ہوگا جہنم میں جل جل کے، بڑے گناہ کیے اور بڑا پاپی اور فلاں فلاں، کوئلہ بنا پڑا ہے گناہ کر کر کے. اب اس کی سزا ختم ہوئی ہے تو اس کو جہنم سے چھٹی ملی ہے اور یہ اب جنت جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو فرمائے گا باہر نکال کے کہ اذهب فادخل الجنہ، جاؤ جنت میں چلے جاؤ. فیاتیہ، وہ بندہ وہاں آئے گا. حضور فرماتے ہیں وہ آ کے دیکھے گا جنت کو، بڑے جنتی جنت میں وہ نیک اور ابرار اور بڑے صالحین حضرات تشریف فرما ہے. حضور فرماتے ہیں وہ آ کے دیکھے گا نا تو اس کو لگے گا کہ جنت تو پہلے بھری پڑی. اب وہ بندہ واپس چلا جائے گا. کیوں؟ وہ دیکھ کے گیا بھی جنت تو بھری پڑی ہے، یہاں جگہ ہی کوئی نہیں. اب یہ اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کھلا انداز ہے وہ دیکھیے. وہ آ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا ربی میں دیکھ کے آیا ہوں کہ جنت بھری پڑی ہے، وہاں جگہ نہیں ہے. اچھا اللہ تعالیٰ دوبارہ پھر اس کو فرمائے گا جاؤ جنت میں چلے جاؤ. وہ دوبارہ پھر جائے گا، پھر واپس آ جائے گا یا اللہ میں دیکھ کے آیا ہوں جنت بھری پڑی ہے. پھر تیسری بار ایسا ہی ہو. جب اللہ تعالیٰ اس کو تیسری دفعہ فرمائے گا نا اذهب فادخل الجنہ فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. یہ حضور کی پیچھے سے علم غیب تھا. اب یہ جملہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ موقوف. اللہ تعالیٰ تیسری دفعہ اس کو فرمائے گا جاؤ جنت میں چلے جاؤ. فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. جتنی دنیا تھی اتنی اور اس سے 10 گنا بڑھ کے تجھے جنت میں جگہ دیتے ہیں، جا جنت میں چلا جا. یہ کون شخص ہے جو سب سے آخر میں جنت جا رہا ہے اور اس کو جگہ کتنی مل رہی ہے؟ مثل الدنيا وعشرة أمثالها. اس دنیا جتنی 10 دنیا. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت. یہ ہے سب سے آخری والا، جو سب سے پہلے گیا تھا اس کا کیا حال ہوگا. وہ صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس مقام پر فائز ہوں گے، اور انبیاء کرام اور راحت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ سب سے نچلے درجے کا شخص ہے جس کو 10 دنیا جتنی جگہ جنت میں دی جا رہی ہے. یا ایک دوسری روایت میں ان لک مثل عشرة امثال الدنیا، دنیا جیسی 10 جگہیں تجھے عطا فرماتے ہیں تو تو جنت میں چلا جا. فیقول. اب یہ لفظ ہیں اس شخص کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھلے مزاج کے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق کتنا وسیع رکھتا ہے.
وہ آگے سے جب اللہ تعالیٰ اس کو فرمائے گا نا کہ 10 دنیا جتنی جگہ تجھے دیتے ہیں جنت میں چلا جا، تو وہ عرض کرے گا اتسخر بی او تضحک بی وانت الملک. یہ لفظ اس کے قربان ہونے کے لائق ہے. اللہ تعالیٰ کی حضور عرض کرے گا یا اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، تو میرے سے مذاق کر رہا ہے. اتسخر بی او تضحک بی، یا اللہ تو میرے ساتھ ہنس رہا ہے، یہ مذاق فرما رہا ہے کہ کہاں میں اور کہاں جنت میں 10 دنیا جتنی جگہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَلَقَدْ رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضَحِكَ. جب حضور یہ لفظ ارشاد فرما رہے تھے، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضور بھی ہنس رہے تھے کہ یہ بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس قدر وسیع معاملہ ہے. ضَحِكَ، حضور اتنا ہنسے حتیٰ بدت نواجزہ، حتیٰ کہ حضور کے نواجز ظاہر ہو گئے. نواجز کہتے ہیں کہ جو ہمارے دانتوں میں سے سب سے پیچھے داڑھی ہوتی ہیں ان کو نواجز کہتے ہیں. حضور اتنا کھل کے ہنسے کہ حضور کی وہ والی نواجز مبارک ظاہر ہو گئیں. حضور فرمایا کرتے فکانہ یقول، حضور فرمایا کرتے ذالک ادنا اہل الجنت منزلتاً، یہ جنت میں سب سے ادنا درجے کا شخص ہے. یہ دیکھیے کہ حضور کا علم پاک کہ حضور بعد از قیامت کی بھی خبر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کہ سب سے ادنا درجے والے کو 10 دنیا جتنی جگہ جنت میں دے دی گئی. اور اس بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق اور اس کی وسعت دیکھیے، اتنا گناہ گار ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے وہ کیسے کھل کے باتیں کر رہے ہیں. اس لیے اپنی دعاؤں میں اور اپنی مناجات میں، تنہائی میں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں اور مناجات ہے اس کو وسیع کیجیے. اپنے ہر طرح کے معاملات اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیجیے. وہ رب ہے، وہ ہمارے ظاہر و باطن کو جانتا ہے، وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ میرے حضور جھکے اور مجھ سے آ کے کہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلقات وسیع کرنے چاہیے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے دل کا ربط اور دل کا تعلق مضبوط، پختہ اور کھلا ہونا چاہیے کہ بندہ ہر طرح کی بات اللہ کے حضور شیئر کر سکے.